اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 10 آج ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ کے کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عن قریب داخل ہوں گے آگ میں۔ اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، انہیں کون سا پتہ ہے کس طرح سے، وہ دراصل اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ آج قیامت کے روز تو انہیں اس کا حساب دینا ہی پڑے گا اور انہیں آگ میں بھی داخل کیا جائے گا، ان کے لیے عذاب ہے، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کی تصریف کرنے والے کہ جو ناحق کھاتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو ابھی تو انہیں نظر نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہے ہیں یہ مال ہم کھا رہے ہیں، یہ ایسے ہے، لیکن وہ ہے ایک آگ کی طرح۔ جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا پھر انہیں اس چیز کا پتہ چلے گا اور وہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق ان کا مال کھاتے ہیں، وہ روزے قیامت ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں ان کے منہ سے، کان سے، آنکھوں سے اور ناک سے نکل رہی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ کہ جو لوگ مال کھا لیتے ہیں ان کے پیٹ میں اتنی آگ بھری جائے گی، اتنی آگ ہوگی کہ ان کی جو آگ کی وہ ہوتی ہیں لپٹیں وغیرہ، وہ ان کی آنکھوں میں سے بھی نکل رہی ہوں گی، کانوں میں سے بھی، ناک میں سے بھی اور منہ میں سے بھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اس پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں تم کو خاص طور پہ 2 ضعیفوں کا مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم لوگوں کو 2 لوگ ایسے ہیں جن کے مال سے بچنے کا کہتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ ان کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے سے کہا ہے۔ پہلے ہی ہم آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ یتیم کے مال نہیں کھانا، اس کے یتیم لڑکی سے نکاح نہیں کرنا کہ جلدی نکاح کر لوں کہ مہر نہ دینا پڑے، یا مہر بھی نہیں دوں گا، اس کی جائیداد ہتھیا لوں گا، یہ نہیں کرنا بالکل بھی، یا یہ نہیں سوچنا کہ بچہ بڑا ہوگا تو مال نہیں کھایا جائے گا، بھی کھا لوں، یہ بھی گناہ ہے۔ انفیکٹ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے، اس کے حصے کا مال اگر اس کی ماں یا بڑا بھائی یا چچا کوئی بھی لے لیتا ہے تو وہ ان کو بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ بھی تو اس کا حق ناجائز کھا رہے ہیں۔ اب ان 10 آیات کے کچھ مسائل بھی ہیں، آیات کے بعد میں کچھ مسائل ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ یتیم کے مال کے متعلق ہی ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ پائی بھی جاتی ہیں چیزیں، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے جو میت ہوتی ہے اس کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا حساب لگائے بغیر اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، یا پھر جو تانبے یا پیتل کے برتن ہوتے ہیں انہیں فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ نابالغ ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے وراثت میں قرابت دار شامل ہیں، جیسے ماں، باپ، بیوی، بچے، اس طرح سے، اور وہ ان میں سے کوئی غیر حاضر ہو، اور جب تک ہم ان مال کا حساب ایسے کیسے دے سکتے ہیں جب پہلے ہمیں اس کو بانٹنا ہے، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہن، جس کا بھی شرعی جتنا بھی حق بنتا ہے ان سب کا، ان کو دینا ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے چاہیں تو وہ خیرات کر دیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو بھی ان پہ کوئی حرج نہیں، وہ نہ کریں۔ اور نابالغ کی بھی اجازت کا کوئی اعتبار تھوڑی ہے کہ وہ نابالغ سے پوچھیں کہ ہم دے دیں اور وہ دے دیں۔ اب اسے کون سا کوئی اتنی سمجھ ہے کہ پیسے کی اور کسی چیز کی سمجھ تو انہیں ہے نہیں، تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کا دے دینا ہے، نہیں، جب وہ بڑا ہو جائے پھر آپ لوگ حساب لگا لو، یا اس کے دینا بھی ہے تو اس کے اتنے پیسے رکھ دو جتنے کا وہ ہے، اس کے حصے کا بن رہا ہے، اس طرح سے، یا کہ سب کی اجازت سے دو، کہ یا تقسیم کر دو، وہ اپنی مرضی سے دے دیں، تو اس طرح سے کرنا ہے، جس کے حصے میں وہ آئے اپنی مرضی سے دے دیں، اس کے علاوہ ایسے نہیں کرنا۔ دوسری انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ میت جو ہوتی ہے اس کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازے کے اوپر اڑائی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے کفن وہ خریدا ہے، وہ شامل نہیں ہوتی اس میں،
تو اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایسے ہی مطلب کہ دے دینا ہے یا کچھ بھی ایسا. اس کو میت کے نا مال میں سے خریدنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو میت کے مال میں سے خریدنا ہی نہیں ہے. پہلے اگر خریدا ہے پھر تو ایسے دینا بھی نہیں چاہیے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ خریدنا ہی کیوں ہے, خریدنا جائز ہی نہیں ہے. آپ لوگ اپنے مال میں سے خریدو اسے, کیونکہ وہ مال ابھی مشترکہ ہے. کوئی شخص اپنی طرف سے کیسے خرچ کر سکتا ہے جب تک وہ تقسیم ہی نہیں ہوا. اور بعض علاقوں میں تو ایسے کیا جاتا ہے, نماز جنازہ پڑھانے والے کی جو ہوتا ہے نا کفن کے کپڑے سے ہی نا اس کو مسلح تیار کیا جاتا ہے, پھر یہ مسلح امام کو دے دیا جاتا ہے. اور یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت کے علاوہ ہوتا ہے, تو یہ بھی نہیں کرنا جائز نہیں ہے یہ بھی. اور اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ ہے, 2 مسئلے میں آپ کو بتا چاہوں گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ نا ایسے ہوتا ہے کہ میت کے نا جو غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں. پہلے تو انہیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہ آپ کے پاس پرانے ہیں تو آپ اسی سے بھی غسل دے سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر انہیں جب خرید لیا جاتا ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے. اس کو توڑنا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانے برتن اگر آپ کے پاس ہیں تو اس سے آپ کر لیں, دے دیں غسل. اور اگر خریدنے کی ضرورت بھی پڑی ہے تو توڑنا جائز نہیں ہے. اول تو اس سے مال ضائع ہوتا ہے, پھر ان میں یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے مال سے خرید لو. نہیں تو ویسے تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی جتنے بھی موجودہ برتن ہیں آپ ان سے غسل دے سکتے ہیں. اور پھر آگے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ترکے کی تقسیم سے پہلے اس میں جو ہوگا نا, مطلب جو وراثت ہے اس کی تقسیم سے, اس میں سے نا جو مہمانوں کو مطلب خیرات, مہمان آتے ہیں ان کے لیے انتظام کرنا یا صدقہ خیرات کچھ بھی جائز نہیں ہے. اور اس کا ثواب نہیں ہوتا جو ہم دے دیتے ہیں, اس کا گناہ ہوتا ہے بلکہ. کیونکہ ورثہ میں سے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے جس کو بھی مال خرچ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی غیر حاضر بھی ہو سکتا ہے, مال تقسیم نہیں ہوا آپ ایسے ہی دے رہے ہو, یہ ساری چیزیں گناہ آ جاتی ہیں. گناہ میں یہ ثواب کی جگہ گناہ بن جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک چیز بتائی گئی کہ تقسیم سے پہلے بھی ایسا نہ کریں کہ ورثہ سے اجازت لیں اور اس کو اس ترکے میں سے کچھ صدقہ کر دیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے. اور اس کی مثال انہوں نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ ایک نا بزرگ کا واقعہ ہے. انہوں نے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں نا مسئلہ نا صحیح طریقے سے نا واضح ہو جاتا ہے. ایک نا بزرگ تھا, واقعے سے جلدی آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. ایک نا بزرگ تھا, وہ کوئی ایک مسلمان تھا, اس کی نا عیادت کے لیے تشریف لے کے گیا, مطلب اس کے پاس گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد نا وہ مریض جو تھا وہ مریض کے پاس بیٹھا نا, تو اس کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی. اس موقع پہ نا جو چراغ جل رہا تھا, اس نے اپنے پاس ایک چراغ جلایا ہوا تھا مریض نے, وہ جو تھا نا چراغ نا اس نے بجھا دیا فوری. جیسے اس کی روح پرواز کر گئی نا, اس کے بعد اور نا اپنے پاس سے وہ لے کے آیا, پیسے سے نا تیل منگوایا اس نے اور روشنی اس کے بعد کی, اور اس کے بعد چراغ جلایا. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی, اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا. اب یہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہے تو جو چیز مطلب کہ ہے وہ اس کے ورثہ کا حق ہے, لہٰذا میں کیسے مطلب ان کے ورثہ کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کر سکتا ہوں, اور وہ کون سا تقسیم ہوا ہے, تو یہ گناہ ہے. اس لیے اس نے اپنے پیسوں کا تیل منگوا کے اسے روشنی کی. اور یہاں پہ یہ 10ویں آیات ختم ہوتی ہے. میں نے اس کے متعلق سارے جو مسئلے ہیں آج کل مطلب چہرے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر کوئی بک خود پڑھنا چاہے تو معارف القرآن ہے. اللہ حافظ.